تو لہذا جب میرے اس کوشش کو لوگ اتنی بلدگائی دے رہے ہیں، جب خان آئے گا تو لوگ امیجن کر لیں کہ پاکستانیوں کی کیا حالت ہوگی، جنون کہاں پہ ہوگا، محبت اور عقیدت جو ہیں وہ کس نہج پہ سر چڑھ کے بولے گی۔ ابھی تو خان کے معمولی سے سپاہی لڑ رہے ہیں، انشاءاللہ خان بھی جلد آئے گا اور اپنے قوم، اپنے ووٹرز، اپنے پاکستانیوں کے بیچ ہوگا۔ تو لہذا جو حکمران ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں پاکستان کی بقا، پاکستان کی سلامتی کے لیے تمام سیاسی قوتوں کو ایک نظر سے دیکھ کر ان کو فیئر اپرچونٹی دینی چاہیے الیکشن میں حصہ لینے کی۔ البتہ جن لوگوں نے آڑے وقت میں خان کو چھوڑا ہے، شاید وہ لوگ غلطی کر گئے، وہ لوگ اپنے ساتھ بھی برا کر گئے اور اپنے آنے والے نسل کے لیے بھی پیغور چھوڑ گئے۔ اور بات چیت میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو ڈٹ گیا حق پہ اور کڑا ہو گیا، انہوں نے کہا یہ شیر افضل زندہ جاوید مثال ہے کہ لوگ اب اس کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں۔ یہ خان کے الفاظ تھے۔ تو لہٰذا خان کی وجہ سے جو محبت، جو پذیرائی ملی ہے وہ زندگی میں نہیں ملی تھی۔ سر، لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ خان صاحب نے جب یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ فون پہ اپنے بچوں سے بات کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایکسرسائز کے لیے اجازت مانگنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ آپ ملتے رہتے ہیں خان صاحب سے، تو کیا آپ کے خیال میں خان صاحب کی کوئی اور خواہش ہے ایسی جو کہ ابھی تک کھل کے سامنے نہیں آئی ہمارے؟ دیکھیے، خان صاحب کی تو یہ بھی خواہش نہیں تھی کہ ان کے بچوں سے بات کرائی جائے۔ یہ تو ہم نے وکلا نے، یہ بھی خان صاحب کی خواہش نہیں تھی کہ ان کو اٹک سے اڈیالہ لایا جائے، یہ بھی خان صاحب کی خواہش نہیں تھی کہ ان کو بی کلاس دی جائے۔ ہم نے بحیثیت ان کے وکیل کے، میں نے یہ کیسز کیے، اڈیالہ جیل لانے کا وہ کیس کا فیصلہ میرے ایرٹ پہ ہوتا ہے۔ خان جو ہیں وہ اب خواہشات کا اسیر نہیں ہے، وہ ایک کاز کی فائٹ کر رہا ہے۔ اس کا کاز جو ہے نا وہ ذاتی چھوٹی چھوٹی خواہشات پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے۔ بچوں سے بات کرائیں یا نہ کرائیں یہ خان کے لیے کوئی میٹر نہیں کرتا ہے۔ یہ ہماری خواہش تھی کہ وہ اپنے بچوں سے بات کر لیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے بحیثیت سابقہ پرائم منسٹر پاکستان ہونے کے کچھ قانونی حقوق ہیں جو قانون ان کو دیتا ہے۔ ہم نے ان حقوق کے لیے اس کے لیے لیگل کیسز دائر کیے۔ باقی جو ہیں خان سختی سے منع کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر میں اپنے لیے کوئی سہولت ڈھونڈوں، اور جو سہولت جو ہے لاہور میں گرفتار ہماری خواتین کو نہیں ہے، اس نے کہا مجھے ایسی سہولت ہی نہیں چاہیے۔ وہ اب خان جس میعاد اور جس وقت اور سختی سے گزر گیا ہے، اور جو کچھ انہوں نے سیکھ لیا ہے یا وقت نے سمجھا دیا ہے، اب وہ یہ کہتے ہیں، بڑے ہی کہتے ہیں کہ میرا تو صبح ان کی ہوتی ہے نماز کے ساتھ، سارا دن قرآن کریم کی تلاوت ہے، کتابیں پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی جو ہیں بترجمہ تلاوت کرتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور لاسٹ ٹائم میں نے ان سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا جی کہ یہ فائدہ ہوا ہے کہ قید میں اللہ کے ساتھ قربت جو ہے وہ بڑھنے لگی ہے۔ تو لہذا وہ شخص کو اس مقام پہ ہو، اس کو یہ چھوٹی چیزوں کی کیا پرواہ ہے۔ ایسے ہی ہے سر، آج سائفر کیس کا فیصلہ آیا ہے، بہت بڑی یہ بات ہے کہ اتنی بڑی خوشخبری ہمیں سننے کو ملی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ کیا خان صاحب جو ہیں وہ آئیں گے اور آ کے سب کے سامنے بات جب کریں گے تو لوگ دوبارہ سے ویسی ہمت پکڑیں گے؟ آپ نے دیکھا نا، خان صاحب تو ابھی آئے ہی نہیں ہے۔ مجھے سے ان کے ایک ورکر نے جا کے لوگوں کو کنونشن میں بلایا، اور پھر کتنے ہزاروں لوگ آئے۔ تو لہذا جب میرے اس کوشش کو لوگ اتنی بلدگائی دے رہے ہیں، جب خان آئے گا تو لوگ امیجن کر لیں کہ پاکستانیوں کی کیا حالت ہوگی، جنون کہاں پہ ہوگا، محبت اور عقیدت جو ہیں وہ کس نہج پہ سر چڑھ کے بولے گی۔ تو لہذا جب خان آئے گا تو قوم بھی دیکھے گی اور دنیا بھی دیکھے گی۔ ابھی تو خان کے معمولی سے سپاہی لڑ رہے ہیں، انشاءاللہ خان بھی جلد آئے گا اور اپنے قوم، اپنے ووٹرز، اپنے پاکستانیوں کے بیچ ہوگا۔ بالکل ایسے ہی سر، ایک کوشچن جو ہے آپ سے ریلیٹڈ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کا ایک فقرہ کہ پروگرام تو بڑھ گیا، بہت مشہور ہوا تھا، آپ کی بہت زیادہ میمز بھی بنی، تو آپ کو جو ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یہ آپ کی زبان سے ایسے ہی نکل گیا یا آپ نے پراپر ایک لائن بنائی تھی کہ میں یہ بولوں گا؟ نہیں بولوں گا کس طرح، مجھے تو علم نہیں تھا کہ وہ کیا سوال کرے گا۔
ابھی آپ نے سوالات شروع کیے ہیں تو آپ نے مجھے بتایا تو نہیں ہے کہ کیا سوال کرنے ہیں. کبھی کسی صحافی سے یہ پوچھا ہی نہیں ہے. میں وکیل ہوں, اگر میں فی البدیہہ سوالوں کا جواب نہ دے سکوں تو میری وکالت کس چیز کی. انہوں نے سوال کیا اور وہ پروگرام تو صحیح معنی میں بڑا ہوا تھا, تو لہذا جب بڑا ہوا پروگرام تھا تو میں نے یہ لفظ منہ سے نکال دیا. اب مجھے یہ علم نہیں تھا کہ پاکستانی بھی موقع کے طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں چس لینے کے لیے, اب چبا رہے ہیں اس لفظ کو. ہم بھی کہتے ہیں چباؤ بھائی, مزے ہو. صحیح ہے سر. اس ملک میں جو چل رہا ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس ملک میں بہت برا چل رہا ہے, ملک کے لیے بھی, ملک کے مستقبل کے لیے بھی. اللہ نہ کرے کہ ہم مزید اسی انحطاط کے ساتھ, اسی طوائل الملوکی کے ساتھ الیکشن کے ایرینا میں داخل ہوں, کیونکہ اگر یہ چیز نہ روکی گئی تو ملک قطعاً موجودہ معاشی حالات میں سیاسی انسٹیبلٹی اور قانونی جو ہم کہتے ہیں عدم رول آف لا ہے, یہ دو چیزیں بہت ضروری ہے. رول آف لا اور سیاسی استقامت یا پولیٹیکل اسٹیبلٹی. اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں پاکستان میں اور نہ آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ ان سے ہوگا, دیکھیں اس ملک میں کون سی پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی اگر آپ سب سے پاپولر پارٹی کو اس الیکشن کے پروسیس سے دور رکھیں گے, یہی کام جاری رکھیں گے جو علی نواز اعوان والا ہے, صداقت عباسی والا ہے. اور کون سی یہ پارٹیاں اس سے مضبوط ہوں گی؟ کیا ان کا مستقبل ہے؟ کسی کو زبردستی کسی پارٹی میں نہیں رکھا جا سکتا ہے, نہ یہ ہمیشہ کے لیے فیورٹ ہے. تو لہذا ووٹ کے ناخن لینے چاہیے. پہلے بھی ایک تجربہ ہوا تھا جب مقبول ترین پارٹی کو جو ہے مائنس کرنے کی کوشش کی گئی تو سانحہ ڈاکہ ہوا. آج آپ اس کو پاکستان تحریک انصاف کو دور کرنے کی کوشش کریں گے, لوگوں کی ہمدردیاں, لوگوں کی سمپیتیز, پاکستان کے ساتھ ان کی جو محبت ہے آپ اس کو الائنیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو لہذا جو حکمران ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں پاکستان کی بقا, پاکستان کی سلامتی کے لیے تمام سیاسی قوتوں کو ایک نظر سے دیکھ کر ان کو فیئر اپرچونٹی دینی چاہیے الیکشن میں حصہ لینے کی. سر الیکشنز کی بات کی آپ نے کہ الیکشنز کے نتائج پر اگر سوالیہ نشان اٹھ گیا تو اس کے ممکنہ نتائج کیا ہوں گے؟ دیکھیے الیکشن سے ہونے سے پہلے ہی پتہ چل جائے گا کہ الیکشن فیئر ہیں یا نہیں ہے. اگر ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جاتا ہے, یہی ہمارے لیڈرز اغوا ہوتے ہیں, ہمارے ورکر جو ہیں گرفتار ہوتے ہیں, ہمیں کنونشن ایک ڈکوسلا ہوگا. لیکن اگر ہم جلسے بھی کرتے ہیں, کنونشن بھی کرتے ہیں, کمپین بھی کرتے ہیں اور ہمیں محسوس نہیں ہوتا ہے تو پھر ہمیں اور الیکشن فیئر کرائے جاتے ہیں تو پھر جو ہیں ایسے الیکشن قابل قبول ہوں گے. بصورت دیگر یہ سامنے کی بات ہے, ابھی الیکشن میں 2-2.5 ماہ رہ گئے ہیں, تو 2-2.5 ماہ میں نظر آ جائے گا کہ یہ ہمیں انسانوں کی نظر سے دیکھ رہے ہیں یا ہمیں وہ کوئی انڈین سمجھ رہے ہیں. سر آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے پاسٹ میں بہت ساری ایسی غلطیاں کی ہیں جن کا خمیازہ اب ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے, بہت سارے ایسے غلط لوگ اپنے ساتھ انہوں نے چن لیے تھے جس کا خمیازہ اب وہ بھگت رہے ہیں؟ لوگوں کا پتہ تو غلط ہے یا درست ہے وہ اس وقت چلتا ہے نا جب کوئی تکلیف کا ٹائم آتا ہے, جب کھڑا وقت آتا ہے تو وہ کسی کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوتا ہے کہ یہ مخلص ہے, یہ لائل ہیں, یہ مضبوط ہیں, مستحکم ہیں. اور یہ کوئی بھی انسان اس طرح کی غلطی کر سکتا ہے, یہ کوئی غلطی نہیں ہے. بلکہ آپ یہ سمجھ لیں, دیکھیں مردم شناسی, یہ فیوچر میں یہ کہنا کہ فلاں ڈٹ جائے گا فلاں نہیں ڈٹے گا یہ ناممکن ہے. یہ خان کی غلطیاں شمار نہیں ہوں گی. البتہ جن لوگوں نے آڑے وقت میں خان کو چھوڑا ہے شاید وہ لوگ غلطی کر گئے, وہ لوگ اپنے ساتھ بھی برا کر گئے اور اپنے آنے والے نسل کے لیے بھی پیغور چھوڑ گئے. کبھی بھی یہ لوگ تاریخ میں اچھے الفاظ سے یاد نہیں رکھے جائیں گے. سر عزت کی بات کی جائے تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو خان صاحب کے ساتھ جڑ گیا وہ بہت زیادہ لوگوں میں پذیرائی جو ہے وہ پا گیا, اور جو خان صاحب سے ہٹ گیا آج وہ اکیلا کھڑا ہوا ہے. تو کیا آپ دیکھتے ہیں اس کی بات سچ اور حقیقت ہے؟ میں اپنی مثال دیتا ہوں. خان
نے آج میری مثال دی ان کو. وکلا صاحبان بیٹھے ہوئے تھے, علی ظفر صاحب تھے, عمیر نیازی صاحب تھے, بیرسٹر کور صاحب تھے, اور بات چیت میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو ڈٹ گیا حق پہ اور کڑا ہو گیا, انہوں نے کہا یہ شیر افضل زندہ جاوید مثال ہے کہ لوگ اب اس کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں. یہ خان کے الفاظ تھے. تو لہٰذا خان کی وجہ سے جو محبت جو پذیرائی ملی ہے وہ زندگی میں نہیں ملی تھی, اور انشاءاللہ اور یہ خان کا تو یہی کمال ہے, جس پہ اس نے ہاتھ رکھا ہے وہ لیڈر بنا ہے, اور جو اس ہاتھ کے نیچے سے سرک گئے, آج وہ گمنامی کی, بدنامی کی, سیاسی یتیمی کی ایک زندہ علامت بنے ہوئے ہیں. سر میں کوشچن آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں. سر ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو پٹھان ہوتے ہیں وہ بہت اچھے دوست بھی ہوتے ہیں اور بہت اچھے دشمن بھی ہوتے ہیں, اور اگر آپ نے خان کا ساتھ دیا ہے تو آپ نے اینڈ تک خان کو پہنچا کے اس کو سرخرو کر کے آپ پیچھے ہٹیں گے, تو کیا یہ پٹھان ہونے کا آپ کے اندر خون کے اندر ہے, یا آپ ایز اے وکیل ہی صرف جو ہے وہ خان کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ میرا خیال نہیں ہے کہ اس میں شاید جینیٹک وائد ریزن ہے. یہ ہر ایک آدمی کی اپنی تربیت پہ ہوتی ہیں, اپنے تجربے پہ ہوتی ہیں, اس کی صلاحیت پہ ہوتی ہیں. کوئی آدمی چپیڑ نہیں مطلب چپڑ کے آگے نہیں ٹھہر سکتا ہے, کوئی آدمی جو ہے گولی کے آگے ٹھہر جاتا ہے. خان صاحب جو ہیں وہ اس کے ساتھ اب ہماری مسافت, ہماری وابستگی اور ہماری اسٹرگل جدوجہد اب اس مقام پہ آ گئی ہیں کہ اب پیچھے نہیں دیکھا جا سکتا ہے. نہ کسی ان کو بھی یقین نہیں آئے گا جو چاہتے ہوں گے کہ پیچھے دیکھ لیں. اب میرا خیال ہے انشاءاللہ خان سرخرو ہوں گے, قوم سرخرو ہوگی, اور یہ خان ہمارے مستقبل کے وزیر اعظم ہیں. پاکستانی قوم جو ہے ایک نئے صبح, ایک نئی امید سحر کے ساتھ 8 فروری کو اٹھے گی, اور پاکستان کے لیے, جمہوریت کے لیے, رول آف لا کے لیے ایک نئی نوید سحر ہوگی.